انگلیوں کا خلال، انگلیوں کا خلال، انگلیاں ہاتھ میں اور پاؤں میں، ان دونوں کا خلال کرنا۔ خلال کس کو کہتے ہیں؟ خلال کا لفظ بنا ہے خلل پر سے۔ خلل کا مطلب خلال درمیانی حصہ، دراڑ یا درمیانی حصہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اذا توضأت، جب تو وضو کرے، فخلل بین اصابع یدیک ورجلیک، جب تو وضو کرے تو اپنی ہاتھ کی انگلیاں، اصابع یدیک ہاتھوں کی انگلیاں، ورجلیک پاؤں کی انگلیاں، ان کا خلال کر۔ تو ہاتھ کی انگلیوں کا اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر، تو یہ خلال ہوتا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں کو اس طرح سے، یعنی ان کے جو درمیان میں انگلیوں کی جگہ ہے اکثر وہ سوکھی رہ جاتی ہے، وہاں تک پانی پہنچتا نہیں ہے، اس لیے اس کو پانی پہنچانے کے لیے آدمی کیا کرے؟ اس میں اچھی طرح سے انگلیوں کا خلال کرے۔ تو خلال کرنے سے کیا ہوگا؟ جو یہ جو حصے ہیں جو سوکھے رہ جاتے ہیں وہ سوکھے نہیں رہیں، کیونکہ اگر سوکھے رہ گئے تو وضو ہوگا نہیں ہوگا۔ تمام اعضاء کا دھونا واجب ہے، اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ تو آگے حدیث آئے گی اس سلسلے میں۔ تو آپ نے فرمایا جب تو وضو کرے تو اپنے ہاتھ کی انگلیاں اور اپنے پاؤں کی انگلیاں، ان سب کا کیا کر؟ خلال کر۔ اس کو امام ترمذی اور امام حاکم نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ پاؤں کی انگلیوں کے بارے میں کیا ہے؟ مستورد ابن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فخلل اصابع رجلیہ بخنصرہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وضو کرتے دیکھا تو آپ نے اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیا، بخنصرہ، اس کو خنصر کہتے ہیں۔ کون سی انگلی؟ انگوٹھے کے بالکل دوسری طرف کی انگلی ہے۔ جس انگوٹھے سے سب سے دور انگلی کون سی ہے؟ چھوٹی انگلی، تو اس کو خنصر کہتے ہیں۔ تو آپ نے اس چھوٹی انگلی سے اپنے پاؤں کی انگلیوں کا کیا کیا؟ خلال کیا۔ تو معلوم ہوا کہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال اس چھوٹی انگلی سے کرنا چاہیے، سنت ہے۔ ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ یدلک، آپ نے کیا کیا؟ انگلی سے پاؤں کے ان حصوں کو، انگلیوں کے بیچ کے حصے کو آپ نے، دلکا کا مطلب ہوتا ہے رگڑنا، ملنا، یدلک کا لفظ آیا ہے۔ اور ترمذی کے الفاظ میں دلکا ہے اور اس میں خللہ کی بجائے دلکا ہے، یعنی توضأ فدلکا، اس طرح سے ہے۔ دلکا اصابع رجلیہ بخنصرہ، کہ آپ نے پاؤں کی انگلیوں کو اپنی چھوٹی انگلی سے ملا اور ان کے درمیانی حصوں میں خلال کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔